وہ آدھے پہ آ بھی جائیں گے لیکن آپ تب بھی آپ پورا دکھیں گے. کیمرے میں آپ جیسے دکھ رہے ہیں آپ پورا دکھیں گے. اب اس والے کو فولڈ کرنا. وہ جب چل جائیں ایک سیکنڈ ہاں وہ ہٹ جائیں گے اس کے لیے سے. ناؤ یو آر لائف. تو ہمیں اب اسٹارٹ وغیرہ کچھ نہیں کرنا ہے. نہیں جب وہ اب بولیں گے تو جب ہٹ وہ جائیں. ہاں ناظرین آداب. میں تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پیج سے عرفان عارف. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر روز شام 5 بجے اس پیج پر کوئی نہ کوئی علمی ادبی شخصیت، شاعر، ادیب، دانشور، محقق اور نقاد یا پھر ماہر تعلیم کی حیثیت سے آپ کے روبرو ہوتی ہے. آج آپ کے سامنے جو شخصیت نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف یہی کہوں گا کہ ان کا شمار اردو کے معروف جدید افسانہ نگاروں یا یوں کہوں کہ 1980 کے بعد کی نسل کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. محقق ہیں، نقاد ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں اپنی خدمات انجام دی ہیں اور صدر کے عہدے کو انہوں نے بڑی خوبی سے باحسن طریقے سے نبھایا. بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور داد و تحسین ان کتابوں پہ یہ لے بھی چکے ہیں، جن میں جدید افسانہ، اردو ہندی اور باغ کا دروازہ یہ بہت معروف ہو چکی ہیں. جی ہاں، میری مراد پروفیسر طارق چھتاری صاحب سے ہے. آپ کے روبرو ہیں. میں تحریک بقائے اردو کی جانب سے اپنے سرپرست اور جنرل سیکریٹری اور تمام اراکین تحریک کی جانب سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. طارق چھتاری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. آپ ہمارے لیے وقت نکال کے یہاں آئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہماری یہ باتیں رہتی ہیں تو اس حوالے سے کہ آپ اپنا مکمل تعارف پیش کیجئے گا. آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کب کیسے ہوئی اور اس کے بعد جو ادبی. السلام علیکم ناظرین اور احباب. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ سے روبرو ہونے کا مجھے ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے نہ صرف اردو کی بقا کی گارنٹی ہے بلکہ فروغ بھی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اردو جہاں تک میرے تعارف کا سوال ہے تو سب سے پہلے تو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ایک قصبہ ہے چھتاری جو ضلع بلند شہر میں ہے واقع. وہاں میری پیدائش ہوئی. اس کے بعد میں بچپن میں ہی علی گڑھ آ گیا. چونکہ میں وہاں 5th یا 6th کلاس تک وہیں پڑھا تھا، اس لیے اردو باقاعدہ میں نے کلاس میں نہیں پڑھی. یہاں بھی پھر میں نے ہندی ہی اور انگریزی میں ہائی اسکول کرنے کے بعد جب امتحان پری یونیورسٹی کہلاتی تھی اس وقت، اس میں جب میں نے داخلہ لیا تو مجھے اردو میں کچھ لکھنے کا شوق ہوا. والد صاحب کا جو کتب خانہ تھا اس میں جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ کتابیں بھی ہوا کرتی تھیں. پھر اس زمانے میں سوویت یونین کے تراجم بہت چھپ رہے تھے اور خوب لوگ خرید کے اس کو پڑھ رہے تھے. ان کو بھی میں نے انہی کے کتب خانے سے پڑھا. اور اس کے علاوہ ایک ماحول تھا قصبوں میں، دیہات میں، شہروں میں جو ہماری بزرگ خواتین ہوا کرتی تھیں. اس میں دادی ماں، نانی اماں، یہ سب لوگ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. وہ یوں تو کہنا کو لوک کتھا اس کو کہتے تھے کہ وہ ہیں، لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری جو داستانیں لکھی گئی تھیں انہی سے وہ ماخوذ ہیں سارے قصے. لہٰذا اس کے علاوہ کچھ مذہبی قصے تھے جو نبیوں کے، پیغمبروں کے قصے ہوتے تھے، وہ دادا کے ذریعے، یعنی زیادہ تر خواتین تو وہ قصے کہانیاں سناتی تھیں، لیکن جو ہمارے گھر کے بزرگ تھے، جو مرد بزرگ تھے،
وہ مذہبی کچھ قصے سنایا کرتے تھے. تو قصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان شروع سے ہی بہت زیادہ دلچسپی لیتا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑی بڑی باتیں کہی گئیں, سب دل میں اتریں اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا. لہٰذا میں نے بھی ان قصوں کو اپنے دل میں بٹھایا اور ذہن میں ہر وقت وہی کردار میرے گھومتے رہتے تھے جو میں سنتا تھا. تو ایک شوق تھا افسانہ لکھنے کا, افسانہ میں نے لکھا اور اردو کا ماحول تو تھا ہی گھر میں اور اردو سیکھی ہوئی تھی. تو میں نے ایم اے میں آ کر اردو لی, یعنی میں نے بی اے میں بھی میرے پاس اردو نہیں تھی. بی اے میں نے اکنامکس میں کیا تھا, اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس اور اسٹیٹسٹکس جیسے سبجیکٹ میرے پاس بی اے آنرس میں تھے. ایم اے میں بھی میرا داخلہ اکنامکس میں ہی ہوا تھا, لیکن مجھے معلوم تھا کہ معاشیات میں کرنے کے بعد میری دلچسپیوں کو تسکین وہاں نہیں مل سکتی. مجھے میرے دوست تھے یہاں, سید محمد اشرف تھے, شارق ادیب تھے, آشفتہ چنگیزی تھے, ماتا حیدر نقوی تھے, ابوالکلام قاسمی تھے, اور یہ لوگ جو علی گڑھ میں ایک ماحول تھا. اور ہمارے بزرگوں میں قاضی عبدالستار, شہریار صاحب, خلیل الرحمن اعظمی, جذبی صاحب, اور خورشید الاسلام, عالم مسرور, ان سے بہت کچھ قربت رہی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. لہٰذا ایک ماحول تھا. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا جب ایم اے معاشیات میں, اکنامکس میں ایم اے کر رہا تھا, اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ یہ کوشش کی جائے کہ میرا داخلہ اردو ایم اے میں ہو جائے. لہٰذا میں پروفیسر خورشید الاسلام, بہت بڑے نقاد تھے ہمارے دور کے, اور ان کا میں نے ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس مارک شیٹ میں, جب میں نے دکھائی تو ان کا مارک شیٹ میں تو آپ کے پاس اردو سبسیڈیری میں تو ہے نہیں. تو پھر میرے منہ سے ایک دم نکلا, ایک کورس میں نے لکھا تھا پرشین کا. میں نے کہا سر اردو کی ماں جو ہے ہماری فارس تھی, وہ تو تھی میرے پاس. تو خیر وہ مسکرائے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نو آبجیکشن لکھ دیا. اکنامکس کے چیئرمین کے پاس گیا میں, جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہلاتے تھے اس وقت, اب چیئرمین کہلاتے ہیں. انہوں نے بھی نو آبجیکشن لکھ دیا, ڈین نے سائن کر دیا, بہت آسانی سے داخلہ یہاں ہو گیا. لیکن چونکہ 20 سیمسٹر میں ہوا تھا, لہٰذا میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ میں سارے کورس جتنے بھی پیپر ہیں وہ سب دے پاتا اس میں, کیونکہ بیک گراؤنڈ میں نے یعنی اردو زبان تو آتی تھی لیکن ادب کا تو مطالعہ نہیں کیا تھا, اور اپنے طور پر کیا تھا, باقاعدہ جو کلاس میں ہوتا ہے وہ تو نہیں کیا تھا. لہٰذا میں نے اردو میں بہت محنت کی اور 2 پیپر کلیئر کیے. 2 پیپر میں نے پھر اگلے 3rd سیمسٹر میں, یہ تھا کہ اور یعنی فرسٹ کا 3rd سیمسٹر میں کلیئر کر سکتے تھے, اگر کوئی پیپر رہ گیا پروموٹ ہو جاتے تھے. تو وہ اس طرح سے میں نے ایم اے کیا, پھر پی ایچ ڈی بھی کی, اور پی ایچ ڈی کر ہی ایڈمیشن ہی ہوا تھا کہ آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا. یو پی ایس سی سے سلیکشن ہوتا ہے اس کا, جیسا آپ جانتے ہیں سب لوگ. تو وہاں میں چلا گیا. پہلی پوسٹنگ میری گورکھپور ہوئی, میں گورکھپور میں رہا 4-5 سال. پھر آل انڈیا ریڈیو کی جو اردو سروس ہے, جو ایکسٹرنل سروسز ڈویژن ہے ہمارا, اس میں میرا ٹرانسفر ہوا اور وہاں میں 4.5 سال وہاں رہا. 9.5 سال کے قریب, 9.5 سال کے قریب جب میں آل انڈیا ریڈیو میں خدمت کرتا رہا, اس کے بعد مجھے خیال آیا, اور ایک دم سے, چونکہ علی گڑھ ایک ایسی جگہ ہے, علی گڑھ کے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز چھوٹ سکتی ہے, لیکن علی گڑھ کا ایک ایسا نشہ ہے کہ وہ کبھی نہیں, تعمر نہیں چھوٹتا. بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ, آخری وقت آ جاتا ہے, اگر یہاں سے دور ہیں تب بھی وہ علی گڑھ میں ہی جیتے رہتے ہیں. یعنی ان کا ہر پل علی گڑھ میں گزرتا ہے, جہاں ہوتے ہیں وہاں جو عمل ہوتا ہے, ان کا جو ایکشن ہوتا ہے, جو قدم اٹھاتے ہیں, وہ علی گڑھ میں جو راہیں کا تعین ہو چکا تھا انہی راہوں پر وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. لہٰذا میرا بھی ایک تھا کہ میں علی گڑھ کسی طرح سے جاؤں. اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ گھر پر میرے والد کا انتقال ہائی اسکول میں ہی ہو گیا تھا, ہائی اسکول میں نے کر لیا تھا, اس کے بعد ان کا ہو گیا تھا, اور دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اتفاق یہ ہے کہ میرے دادا کے سوائے میرے والد کے اور کوئی اولاد نہیں تھی, نہ بیٹی نہ بیٹا. تو اکیلے والد تھے, تو دادا کو بھی بہت شوق لگا, اور اسی سال دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب گھر میں سب سے بڑا میں تھا. اب جو بھی اس زمانے میں زمین جائیداد ہوا کرتی تھی, اس کے تمام طرح کے کام, وہ داخل خارج کرانا, پھر جو ملازمین تھے ان سے بڑے پرابلمس آتی تھیں, کس طرح سے ان سے کو ٹیکل کیا جائے, کس طرح سے بدلا جائے, کس طرح سے. تو ان سب میں جو میں الجھا, تو پری یونیورسٹی میں میرے پاس فزکس, کیمسٹری, بایولوجی تھی. تو ظاہر ہے میڈیکل سائنس کا سب کو شوق تھا, میرے والد کو بھی تھا, میں بھی چاہتا تھا, لیکن ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ میں وہ نہیں کر سکتا تھا, اور بڑی مشکلات تھی. تو میرے کرم فرما تھے بہت سے لوگ یہاں بزرگ, میرے دوستوں کے, جو میرے کلاس میٹس تھے, ان کے والد, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا دونوں کام ایک ساتھ ہونا, کہ آپ وہاں کا بھی سب سنبھال لیں اور یہاں میڈیکل سائنس بھی پڑھ لیں, یہ ذرا سا مشکل ہو جائے گا, تو آپ سوچئے ذرا سا. تو پھر میں آرٹس میں چلا گیا تھا.
تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب میں وہاں یہاں سے کرتا رہا اور میں گھر پہ کوئی نہیں تھا، اکیلی والدہ تھیں، تو میں نے یہی سوچا علی گڑھ سے بہت قریب ہے چھتاری، صرف 25-26 کلومیٹر ہے، اس وقت تو 40-45 منٹ لگتے تھے، لیکن اب جب سڑکیں اچھی ہو گئی ہیں تو 25-30 منٹ میں آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو والدہ کی وجہ سے بھی کہ والدہ اکیلی ہیں، تنہا ہیں یہاں، اور سب کام دیکھ بھال کیسے میں ریڈیو میں تھا، ٹرانسفریبل جاب تھا، حالانکہ گزیٹڈ پوسٹ تھی، لوگوں نے کہا بھی بھئی کیوں آنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے انٹرویو دیا، اس میں سلیکشن ہو گیا۔ تو 1993 میں لیکچر کی حیثیت سے، 1997 میں ریڈر، اور پھر شاید 2005 یا 2005 سے پروفیسر یہاں ہو گیا، اور آخر میں مجھے موقع ملا کچھ دن کے لیے جس کو ایچ او ڈی یا چیئرمین آف ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اس کی حیثیت سے میں کام کرتا رہا، اسی سے میں ریٹائر ہو گیا اسی سپٹمبر کو۔ تو یہ میری مختصر سی زندگی ہے اور کے واقعات ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لکھنے کا مجھے شوق تھا وہ میں لکھتا ضرور رہا، لیکن اس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا مجھے لکھنا چاہیے تھا اس لحاظ سے میں نے کم لکھا، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت اچھی دی اور کچھ موقع ملا تو اس کو میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے اور کام زیادہ کیا جائے۔ اسی طرح میں ایک ناول لکھ رہا تھا بہت دن سے، وہ بھی کچھ معاملات تھے ایسے کہ وہ چھوٹ گیا تھا۔ اب بہرحال اس کے علاوہ اور تعارف کیا کرایا جائے، تحقیق کا میرے مقالہ اردو ہندی افسانہ کا تقابلی مطالعہ تھا، وہ کتاب آ گئی تھی، وہ کتاب یہ چھپی بھی ہے، اور اس کا اگر آپ یہ دیکھیں ٹائٹل اور دیکھا بھی ہوگا آپ نے تو یہ ہے جدید افسانہ اردو ہندی۔ اس کے علاوہ باغ کا دروازہ ایک مجموعہ ہے جس میں پہلا ایڈیشن تھا، اس میں 19 افسانے تھے، اور اس میں اب یہ 20 افسانے ہیں، لہٰذا یہ، اس کے علاوہ ایک ناول تھا، اس کے بہت سے باب ذہن جدید میں چھپے تھے، 3-4 باب تو وہاں چھپے تھے، کہیں اور بھی چھپے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ابھی مکمل بس اب انشاءاللہ تعالی ہونے والا ہے۔ تو مجھے اصل میں آج کا جو ٹاپک یہاں سے ملا ہے پر، لیکن وہ افسانے کا فن جو ہم کتابوں میں